أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کو اطمینان بخشنے والا ہے اور ان کی بے قراریوں کو دور کرنے والا ہے. ناظرین جب بھی انسان عقل و شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال بہت شدت سے ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کیسے بنائے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکے. اور کامیابی اس لیے حاصل کر سکے تاکہ وہ آج کے دور کی سو کالڈ کمفرٹ زون میں داخل ہو سکے. کمفرٹ زون کیا ہے؟ جہاں انسان کو کوئی غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، چاہے معاشی پریشانی ہو، کوئی بیماری، ہر چیز سے، ہر دکھ سے، پریشانی سے انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. آئی تھنک انسان کی نیچر کا حصہ ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے. آج دیکھا جائے تو بہت سے ترقی یافتہ ممالک ایسے معاشرے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر انسان بے خوف و خطر آزادی رائے کے ساتھ زندگی گزار سکے. ناظرین انسان کی شخصیت کے اس پہلو کا مداوع کرتے ہوئے ہمارے مذہب نے بہت خوبصورت لائحہ عمل ہمیں پیش کیا ہے. اگر ہم
اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہے. آخر وہ کون لوگ ہیں جو خوف اور غم کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں. اگر ہم یہی سوال قرآن مجید سے پوچھیں تو جناب علی ہمارے سامنے رہنمائی کے بہت سے در کھل جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں میں 12 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. یعنی یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے. ناظرین یہ لوگ کون ہیں؟ ہم ان لوگوں میں کیسے شمار ہو سکتے ہیں؟ آخر وہ کون سی 12 صفات ہیں جن پہ عمل کر کے ہم بھی ان 12 لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی دین دنیا آخرت بہترین بنا سکتے ہیں؟ یہی آج کا موضوع اور اسی پر ہم اپنے علماء کرام سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں جوگن کاظم, آپ کی میزبان. موت برحق ہے, یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے, اور یہ بھی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے. لیکن بہت سے لوگ موت سے, قبر کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں سے آن اینڈ آف جب گفتگو ہوتی ہے تو جب آخری وقت کی بات آتی ہے یا اس دنیا سے رخصت ہونے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. پتہ نہیں کیا ہوگا سے ایکچولی وہ لوگ ڈرتے ہیں ویورز جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے یا جن کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, جو ٹاسکس ہیں, جو فرائض ہیں, جو صحیح چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, شاید ہم نے نہیں کی. ماں باپ کا اگزامپل لے لیتے ہیں. کون سا بچہ ماں باپ سے ڈرتا نہیں ہے یا ان سے ڈانٹ کھانے سے نہیں ڈرتا یا مار کھانے سے نہیں ڈرتا؟ وہ بچہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ کہہ رہا ہے جو اماں ابا نے کہا ہے, اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اماں ابا معاف کر دیں گے, کیونکہ بار بار غلطیاں اور بار بار ماں باپ کو وہ بچہ تنگ نہیں کرتا. اسی چیز کو لارجر اسکیل پہ لے جاتے ہیں. وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ بلا وجہ ہمیں کیوں سزا دے گا؟ وہ بلا وجہ ہمارے اوپر کیوں ظلم ڈھائے گا؟ وہ بلا وجہ کیوں ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز کرے گا جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگی, چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا اس دنیا کے بعد؟ اصل زندگی تو اس دنیا کے بعد کی ہی ہے. اس دنیا میں ہم نے اچھے کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توحید, یہ ساری چیزیں ہم نے پوری کرنی ہیں. لیکن صرف یہ نہیں کرنا. اگر ہم نے رب تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ لاڈلے لوگوں میں سے بننا ہے, کچھ ایسے لوگوں میں سے بننا ہے جن سے رب راضی ہے, تو اس کے لیے تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑے گا. ایک دوسروں کے کام آنا, محبت پیار سے لوگوں کا خیال رکھنا, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا, اپنے خاندان والوں کا خیال رکھنا. ویورز بیسکلی انگریزی میں جسے کہتے ہیں ٹو بی اے گڈ پرسن, بالکل ایک اچھا انسان بن جائے. ایک وقت تھا جب میں سورہ واقعہ بہت ریگولرلی پڑھتی تھی ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو جب ٹرانسلیشن پڑھتی تھی تو اس میں جو مجھے بات سمجھ آئی, ویورز پلیز, جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھ کے, وہ یہی تھی کہ بھائی 3 قسم کے لوگ ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جو سیدھے ہاتھ پہ ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جو الٹے ہاتھ پہ, اور وہ لوگ ہوں گے جو پیچھے چل رہے ہوں گے. اب کیا ہم نے وہ والا انسان بننا ہے جو سیدھے ہاتھ پہ فیورٹس میں سے ہوگا, بالکل, یا وہ والا انسان بننا ہے جو بس گزارے کے لائک جو ہے معاملات کو لے کے چلتا رہا ہے؟ اس کے دل میں ضرور ڈاؤٹ ہوگا. اور جو انسان لوگوں کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ اس کی آخرت جو ہے وہ تھوڑی ٹینشن میں آ جائے گی. اب اس پہ ڈیٹیلز اور انفارمیشن تو آف کورس ہمارے اسکالرس ہی ہمیں دیں گے. ہم تو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں یا جنرلی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن ویورز وہی والی بات ہے کہ خوف میں وہ انسان زندگی گزارتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے, دل میں چور ہوتا ہے. جس کے دل میں چور نہیں ہوتا وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. اسی لیے تو جب عمر ایک سرٹن سٹیج پہ سمی پہنچتی ہے تو ایک دم سے ہم اپنے بزرگوں کے, سرٹن لوگوں کے منہ سے سننا, مجھے بہت خوف آتا ہے, مجھے قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے بڑا ڈر. بھائی آپ اس رب کے پاس جا رہے ہیں جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, جو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر آپ کا بیہیویئر اور کانڈکٹ اچھا ہے
تو ڈاؤٹ فل سی بات ہے کہ کوئی پرابلم ہوگی. میں تو لاجک پہ بات کر رہی بالکل صحیح، ہوں, بالکل بالکل صحیح. سمپل لاجک پہ. لیکن خیر جو ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین, آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے. یہ آخری عشرہ جاری ہے, وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے, لیکن آج کی رات ناظرین اس عشرے کی تیسری طاق رات ہے جس میں شب قدر ہونے کا امکان ہے. ہم دنوں میں تو روزے رکھ ہی رہے ہیں, اب رات کی بیداری کو بھی اس کا حصہ بنائیں, رات کو عبادت کریں, بالکل کیونکہ کیا پتا ان راتوں کی عبادت ہی ہمیں غم اور خوف سے نجات دلا دے. کیا اور خوبصورت اس وقت بات کا ہے. کوئی نعم البدل نہیں ہے, تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ کو یاد کیجیے, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ہماری پوری ٹیم کو بھی یاد رکھیے. شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس خوبصورت آواز کی مالک کا, جنہوں نے بہت ہی پیاری آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا. ہمارے ساتھ قاریہ فاطمہ مجید ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو رمضان پاکستان بیٹا, اور جزاک اللہ. جزاک اللہ. بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ نور علم کی جانب. ناظرین, ہم نے ٹرانسمیشن کے آغاز میں سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ خوف اور غم کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے, اور جب ہم نے رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا تو اس میں رہنمائی کے بہت سے در کھل گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ انسانوں میں 12 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم, یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے, اور بے شک یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. ناظرین, آخر یہ لوگ کون ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں؟ اسی حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے سیگمنٹ نور علم میں. تو ویورز ویلکم کرتے ہیں اپنے رناؤن اور بہت ہی بریلینٹ اسکالرس کو, جو ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں آگاہی بھی دیتے ہیں اور ہمارے بہت سے کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر اعجاز احمد ہمارے ساتھ ہیں. آپ رناؤن اسلامک اسکالر اور خود ایک بہت ہی بہترین اینکر پرسن ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہماری ٹرانسمیشن کا ریگولر حصہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, جو ریسرچر بھی ہیں, بہت سی کتابوں کے آتھر بھی ہیں, نعت کو بھی ہیں, بہت سی کتابوں کی آپ نے ٹرانسلیشن بھی کی ہے, اور آپ کو نیشنل سیرت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے, ہمارے ساتھ ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. السلام علیکم. علامہ صاحب, سب سے پہلے تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کا دوست کیسے بن سکتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت اچھا سوال نکالا آپ نے اس آیت میں سے, اور یہی اصل میں وہ کرکس ہے, روح ہے اور ایسنس ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں, طواف کر رہی ہیں. اللہ کی دوستی, اللہ کا تعلق, جس کے لیے قرآن پاک میں لفظ ولی آیا ہے اور اس کی جمع ہے اولیاء. ولی کے بڑے معنی, تقریباً 17 معنی لکھے ہیں علماء لغت نے. اس کا معنی دوست بھی ہے, اس کا معنی مددگار بھی ہے, اس کا معنی وارث بھی ہے, اس کا معنی نگران بھی ہے, اس کا معنی آپ کا سرپرست ہے, کسٹوڈین ہے, مختلف معنی. یہاں دوست کے معنی میں آیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور یہ الرٹ کیا, الا جو آتا ہے نا, اس کا مطلب ہے بی الرٹ, ہوشیار ہو جاؤ. اللہ رب العالمین خود کوئی بہت بڑا اعلان, کو اناؤنسمنٹ فرما رہے ہیں, اور یہ اپنے دوستوں کے بارے میں, جو کلوزسٹ پیپل آف دی اللہ المائٹی, اللہ کے دوست ہیں. اولیاء, اللہ کے دوست, اور ان کے لیے خود رب کائنات نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. خوف جو ہے نا, یہ بندے کو اپنے لیے ہوتا ہے. فیئر جو ہے نا, اس کا تعلق ہمیں ہماری ذات سے, پرسنالٹی سے, ہمارے مفادات یا عدم مفادات سے ہوتا ہے. غم دوسرے کا ہوتا ہے. کبھی آپ اس پہ غور کیجئے, غم دوسروں کے حوالے سے آپ کو ہوتا ہے, وہ ہو فلاں یہ نہ ہو جائے, یا ہو گیا ہے تو. خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے.
اور بعض اہل علم نے کہا کہ غم کا تعلق دنیا سے ہے اور خوف کا تعلق آخرت سے ہے۔ جب آپ اللہ کی دوستی کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو اللہ ان دونوں سے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ جو جس سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے نا، خوف کا وہاں گزر ہی نہیں ہے اور غم کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ دوست اللہ کا اتنا آسان رستہ ہے، ایک شارٹ کٹ میرے پاس، بہت ساری اللہ کی دوستی کے راستے اتنے ہیں کہ صوفیہ کرام کہتے ہیں طرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ کی طرف جانے والے راستے اتنے ہی ہیں جتنے مخلوق کی سانسیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک بندے کی سانسیں نہیں گن سکتے، پوری مخلوق کی سانسیں اتنے ہیں۔ اور حضرت سعدی کہتے ہیں کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار۔ کہتے ہیں درختوں پہ لگے ہوئے پتے اور پتوں پہ کھینچی ہوئی لکیریں، وہ ہر لکیر اپنے خالق کی طرف جاتا ہوا ایک رستہ ہے، اگر تم چاہو تو اس پہ بھی چل کے جا سکتے ہو۔ تو ہیں تو بہت، لیکن جو شارٹسٹ وے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ کے صرف دوست نہیں ہیں، محبوب اعظم ہیں، جن کی بارگاہ سے اللہ کی دوستی کا فیض اور لنگر بٹتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، دیکھیے بڑا شارٹسٹ وے ہے اور بڑا ایزی، یعنی سادہ لفظوں میں یہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تو تم دیکھا کرو تم کس کے دوست ہو یا تمہارا دوست کون ہے۔ تو بس مطلب یہ کہ ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے اپنی جیب میں یا اپنا اکاؤنٹ اپنے گھر میں تجوری میں رکھا ہوا، ایک ہے کہ میں نے اپنے کسی بہت ہی با اعتماد دوست کے پاس اپنا کل پونجی اور متاع رکھی ہوئی ہے اور مجھے خود سے بھی زیادہ ٹرسٹ ہے اس پہ۔ تو اب آپ دیکھیے کتنے ایزی فیل کرتے ہیں اور کتنا آپ کو ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھ لیا کرو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے۔ اس میں ایک تو وے یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے رب سے دوستی کر لیجئے، تعلق بنا لیجئے، اور اگر ایسا ابھی نہیں ہو سکا تو اللہ کے کسی دوست سے دوستی لگا لیجئے، کیونکہ دوست کا دوست بھی تو دوست ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، کیا خوبصورت یہ بات ہے۔ آسان ترین رستہ ہے اللہ کی دوستی اور ولایت کا۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب۔ اعجاز احمد کیا کہیں گے؟ جناب بڑی اچھی بات، اچھے دنوں میں خوف اور غم، ان دونوں کیفیات کو اگر سمجھ لیا جائے تو کام نہایت آسان ہو جائے گا۔ میرے نزدیک خوف کسی مصیبت سے آنے کی پہلے کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ خوف زدہ ہیں، انٹمیشن، ہاں، ٹھیک ہے، کہ کچھ ہونے والا ہے، مجھ پر کوئی کیفیت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے اور میں خوف زدہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کہیں میں اس کے جو نتائج و عواقب ہیں ان سے خوف زدہ ہوں کہ اگر یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا۔ یہ خوف ہے۔ مصیبت سے بچنے کے لیے بھی انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے اور مبتلا خوف بھی ہے۔ پھر انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، پھر وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جن باتوں سے وہ خوف زدہ تھا وہ اس پر طاری ہو جاتی ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے، اس کے نتیجے میں اس پر غم طاری ہو جاتا ہے۔ اب وہ غم زدہ ہو گیا ہے، پہلے خوف زدہ تھا، اب وہ غم زدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ والوں پر نہ پہلی کیفیت آتی ہے نہ ان پر دوسری کیفیت آتی ہے۔ انہیں کہا گیا درمیان درس کہ حضور وہ بحری جہاز تو آپ کا تباہ ہو گیا، سامان آ رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکایا، کہا الحمدللہ۔ پھر دوبارہ اطلاع ملی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، پھر سر جھکایا اور کہا الحمدللہ۔ ایک صاحب جو دونوں مجالس میں فروکش تھے کہنے لگے خبریں دو مختلف، رد عمل ایک، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میں نے
पहली खबर ऐसी सुनी जो नुकसान पर मबनी थी। मैंने अपने दिल को देखा, वो मुसलसल जिक्र इलाही में मसरूफ था और मेरे दिल पर उस नुकसान का जर्रा बराबर भी असर नहीं हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान। और दूसरी मर्तबा मुझे खबर मिली कि नहीं खसारे से बच गए हैं, तो मैंने फिर दिल पर नज़र की कि मेरा दिल बल्लियों उछल तो नहीं रहा कि नुकसान से बच गए। तो मैंने देखा वो मुसलसल जिक्र इलाही में मसरूफ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह वाले उससे यूं जुड़े रहते हैं। औलिया अल्लाह कहा गया ना, और फिर ये कहा गया कि वो लोग जो कहते हैं रब्बुन अल्लाह, अल्लाह हमारा पालनहार है। कुरान कहता है कि वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, सुम मस्तकिम, और फिर इस पर कायम रहते हैं। यानी अपना बना लिया, कभी बेगाना बन गए। ये धूप छाँव हस्बे ज़रूरत भी खूब है। अल्लाह को उस वक्त याद करना जब उसकी ज़रूरत पड़ी, और जब ज़रूरत ख़त्म हुई तो अल्लाह भूल गया। ये बात गलत है। बिल्कुल सर। अल्लाह ज़रूरत की शय नहीं है, अल्लाह ज़ात मोहब्बत है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की एक खुसूसियत ये कि वो अल्लाह को टूट कर प्यार करते हैं, माशाअल्लाह। जिससे ज़्यादा मुमकिन नहीं, इंसानी कुदरत में नहीं। तो ये जो कैफियत हैं, गम, खौफ, इनसे हिफाजत का रास्ता सिर्फ एक है, उसके आखिर में अल्लाह खड़ा है, और वो उम्मीद है, वो रोशनी है। इस रोशनी को इख्तियार कर लीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अपने उलमा कराम से इसी तरह ही आगाही का सिलसिला जारी रखेंगे। दरे मानी है कहीं बाबे दुआ से आगे, शहर इम्का से परे नक्शे कदम किसके हैं। शहर इम्का से परे नक्शे कदम किसके हैं। कौन ले आया है मट्टी को फना से आगे। दरे मानी है कहीं बाबे दुआ से आगे। रेगे बेमाया को चश्मे का किनारा है बहुत। रेगे बेमाया को चश्मे का किनारा अब न जाएंगे तेरे शहर से प्यासे आगे। दरे मानी है कहीं बाबे दुआ से आगे। जब तलक नाम तेरा शामिल गुफ्तार ना हो, जब तलक नाम तेरा शामिल गुफ्तार ना हो, बढ़ती ही नहीं सो तो सदा से
کہیں باب دعا سے آگے، آخری صف بھی ہے معراج مقدر فیصل، آخری صف بھی ہے معراج مقدر فیصل، پھر بھی خواہش ہے کہ ہو جائے ذرا سے آگے، درمانی ہے کہیں باب دعا سے آگے، بے زبانی کا علاقہ ہے صدا سے آگے۔ جی ناظرین، ہم علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جانا کہ آخر وہ کامیاب لوگ کون ہوں گے، اس میں جوگا نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ وہ اللہ کے دوست کیسے بنتے ہیں۔ جی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی دوستی کے لیے یہیں پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی اگر آپ خوف سے اور غم سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اللہ کی دوستی کے راستے پہ چلیں، اور اس میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلا یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے، وہ صاحب تقوی ہیں۔ ایمان اور تقوی یہ بنیادی بیسک کوالیفیکیشن ہے اللہ کی دوستی کے لیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ جانا آپ نے مشرق کو تو رخ آپ کا مغرب کی طرف ہو، تو پھر اللہ کی دوستی نہیں۔ ڈائریکشنز اس طرف سے بتا دی گئی ہیں اللہ کی طرف، وہ آپ نے نہیں بنانی، آپ نے صرف ڈھونڈنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ موجود ہیں، اور پھر آپ نے اس پہ ٹریک پہ چڑھ کے چل پڑنا ہے۔ پھر آگے کا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اب یہ غم اور خوف کے اپوزٹ جو کیفیات ہیں، خوشیاں ہیں، اطمینان ہے، ریلیکسیشن ہے، بشارتیں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ نے پھر جو ایشو کر دیا آرڈر، وہ پھر بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ کے احکامات میں تبدیلی نہیں آتی، اور یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کامیابی کا وہ معیار و مرتبہ جو اللہ کی نظر میں ہے وہ ہے فوز اگر کہہ دیں وہ بھی کافی تھا، فوز العظیم فرمایا، عظیم ترین کامیابی اور بہترین سکسیسفل لوگ اگر کوئی دنیا اور آخرت میں ہیں تو وہ یہ ہیں جن کے پاس یہ ترتیب ہے، ایمان کی، تقوی کی، اور پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کے اندر بشارتوں کی، اور پھر کامیابی کی دنیا میں بھی اور آخرت۔ لیکن ولایت کا کرائیٹیریا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کوئی خود بنانا ہے یا نیا ایجاد کرنا ہے۔ جس کی دوستی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ میرے دوستوں کی یہ علامات اور یہ نشانی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ تقریباً 20 مقامات پہ آیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس لیے کہ آپ کو پے کرنا ہے قیمت۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ خوف اور غم آئے گا ہی نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ آئے گا، آزمائش آئے گی۔ من بہر کس بلا قضا نہ کنم تاکہ اوراز اولیاء نہ، یہ ولایت کی بنیادی شرائط ہے۔ کربلائیں آئیں گی آپ کے رستے میں، آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، یہ بھی ایک دائرہ ہے، امتحان کا ہے، ٹیسٹ کا ہے۔ تو ولی اور غیر ولی میں بیسک فرق یہ ہے کہ اس کی چونکہ اللہ سے دوستی ہے تو اس کو انرجی مل رہی ہے، اس کو سپورٹ مل رہی ہے، اس کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے، خوف کو ڈیل کرنا، غم کو بھی ڈیل کرنا
یہ دوستی اس لیے ہے کہ یہ آپ کو انرجی دے گی، سپورٹ دے گی اور کامیابی سے اس میں سے گزار کے لے جائے. لیکن ایک چیز سمی جو مجھے بہت جو میں نوٹس کرتی ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ بات کریں نا تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں مجھے نا مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے قبر کے عذاب سے بڑا خوف آتا ہے. قبر کے عذاب کا تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا کیا، مطلب جو ہم نے چیزیں بچپن میں سنی بھی، پھر جو ہمیں گائیڈ کیا ہمارے اسکالرز وغیرہ نے. اس کے بارے میں کچھ گائیڈنس دیکھی، کون لوگ ہیں جو اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا اکثر وقت اسی ٹینشن میں اور پریشانی میں گزرتا ہے، اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ڈراتے ہیں، اتنا زیادہ ڈرا دیتے ہیں کہ ایکچولی انسان سہم جاتا ہے. تو اصل اپنی جو ایٹ لیسٹ جو اس وقت کی جو ہماری اصل زندگی ہے جس کو ابھی ہم جی رہے ہیں، وہ بھی بندہ جینے سے رہ جاتا ہے بیکاز انسان اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے. موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. کیا بات ہے. ایک ہے انتقال جو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ اپنی عمومی گفتگو میں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. ایک اور لفظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا، وصال ہو گیا. ملاقات. جنہیں ڈر لگتا ہے، یہ ڈر اور خوف پر بات ہم خاصی کر چکے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ بڑا قیمتی ہے، وہ ضرور میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ دو طرح کی کیفیات ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. ایک خوف پازیٹیو بھی ہوتا ہے. جو نیگیٹو فیئر ہے یہ ہمیں کمزور کرتا ہے، یہ ہمارے اندر کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے. خوف زدہ آدمی غلط فیصلے کرتا ہے، جو نیگیٹو فیئر ہے. لیکن ایک پازیٹیو فیئر ہے اللہ کا خوف، خشیت الہی. اس سے انسانی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل. اس سے اس کی عقل جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا صحیح فیصلے کرتا ہے، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا. اسی طرح سے غم بھی دو طرح کا ہے، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. نیگیٹو یہ ہے کہ مجھ سے دنیا چلی گئی، میری زندگی چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ایک پازیٹیو ہے وہ یہ کہ کہیں میرا محبوب میرے آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، سبحان اللہ. کہیں وہ مجھ سے نگاہیں نہ پھیر لے، میں اس کی نظر رحمت سے محروم نہ ہو جاؤں. تو اس کا قرآن مجید نے دونوں پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، ان دونوں کا خیال اصل میں رکھنا ہمارے ضروری ہے. یہاں لوگ اکثر کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو. اللہ ہاں. کو ناراض کرنے سے ڈرو یا رب مجھے تعالیٰ سے کیا ڈرنا، وہ تو ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں. ممتاز مفتی یاد آگے، وہ کہتے تھے بچپن میں مجھے لگتا تھا اللہ سے اتنا ڈرایا گیا کہ اللہ ایک، یعنی وہ میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات، لبیک میں لکھا انہوں نے کہ اللہ ایک ایسا پہلوان ہے جو ڈنڈا لے کر آگ کے کنارے بیٹھا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس میں ڈال رہا ہے. وہ کہتے ہیں سفر نامہ حج ہے، کہتے ہیں اب میں گیا حج کرنے کے لیے، تو جب میں نے کعبہ دیکھا تو اللہ نے مجھے ادھر سے جھانک کے کہا آ گئے ہو، آ جاؤ پھر. یعنی یہ بات درست ہے، اکبر الہ آبادی نے اس پر بات کی ہے کہ مولوی حضرات آپ نے اللہ سے اتنا ڈرایا کہ اب آپ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے، یہ پہلو بیان نہیں ہوتا ہمارے ہاں، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کا علم بندوں کو ہو جائے تو لوگ نیک عمل کرنا چھوڑ دیں. سبحان اللہ. حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں، کیا بات ہے. لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے. اب یہ وہ کہتے ہیں نا خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، کہیں لوگ عمل سے محروم نہ ہو جائیں، وگرنہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے ابتدائے آفرینش میں عرش پر متمکن ہو کر حکم دیا قلم سے کہ پیدا ہو. قلم پیدا ہوا، کہا لکھ، اس نے کہا مالک میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ. اقرا. کتبہ، قرآن مجید نے اس مضمون کو کئی مرتبہ بیان کیا، کتبہ علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، کوئی اسے پابند نہیں کر سکتا، لیکن خود اس نے اپنے اوپر. تو اس وقت قلم کو حکم دیا کہ لکھو سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے غضب قہر سے سبقت لے گئی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کو عرش پر آویزہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ بار بار پکارتا ہے. جتنی دفعہ آپ آیت پڑھیں تو اسی نے پکارا نا، یہ کلام ہے اللہ کا، یا ایھا الانسان
सूरह इन्फितार की आयत का टुकड़ा पेश करता हूँ। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान जो गुजर रहे हैं, जा रहे हैं उसको भूले हुए, किस शय ने तुझे तेरे मेहरबान आका से धोखे में डाल दिया है? वो कौन सी चीज है जिसकी साढ़े नाल भी सोनी तन लगी है? वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम हमें भूल गए हो? ये दुनिया तो हमने पैदा की है। महमूद गजनवी ने कहा कि सारा खजाना पड़ा है, आज खुला है, जो जिस पर हाथ रख दे उसकी। सुभान अल्लाह। अयाज ने कहा आका दोबारा कहिए। उसने कहा हाँ हाँ, तो उसने जाके महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया। अल्लाह से मोहब्बत, जब अल्लाह से ताल्लुक हो जाएगा तो फिर इंसान इस खशखशे से निकल जाता है, गम, नुकसान, खसारा। इसलिए कि वल अस्र, इतनी बड़ी कसम खाई बड़े ने, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान बिला तखसीस शिकार हैं नुकसान का। लेकिन ये चार सिफात वाले नहीं हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाए, जिन्होंने कहा हमने तुझे मान लिया है, वामिलुस सालिहात, उस फूल से खुशबू भी आ रही है, खाली नहीं है, सजावटी नहीं है। और फिर अगर ये काफ़ी होता तो वो ख़त्म हो जाती सूरत। फरमाया नहीं, वतवासौ बिल हक, अच्छी बात भी करो, ये अच्छी बातें हो रही। बिल्कुल। वतवासौ बिस्सब्र, मुश्किल आएगी फिर सब्र करना है। क्यों? आखिरी जुमला अर्ज करता हूँ कुरान का, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ होता है। कितना साथ? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो शाहरक से भी करीब है। तलाश तो करो यार, देखो तो सही। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। डॉक्टर एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे क्लास में आपका भी तशरीफ लाए, शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत बातें हम तक पहुंचाई, हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आपके मेज़बान जुगन काजिम समी खान आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद मोहम्मद बिनियामीन महबूबी ने। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ ही देर बाद हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस वक्त जो हमें बहुत ही प्यारी और क्यूट सी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है, आप प्रेप का क्लास के स्टूडेंट हैं और आज नातिया कलाम का हदिया भी पेश करेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही प्यारा सा बच्चा जो है, इनकी बिनाई का कुछ इशू है, इनको देखने में दिक्कत होती है, बल्कि हम इनसे खुद ही जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। पीटीवी की न्यूज़ ट्रांसमिशन में ये आए थे, जहां इनकी ट्रीटमेंट का भी बंदोबस्त हुआ। इनसे इनकी ज़बानी ही इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बेटा, मैं आ गया। एक मिनट बेटा, हाँ ये लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तला, ये बताइए कि आप कितने सालों के हैं और कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं 7.5 साल का हूँ, स्कूल अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन इस्लामाबाद में। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो बेटा? प्रेप में। प्रेप क्लास के स्टूडेंट हो। जी। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपको नात पढ़ने का कब से शौक है? कितना अरसा पहले पढ़नी शुरू की आपने नात? ये एक 1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो। जी। और किसने पढ़ना, आपने किसी से सीख रहे हो या खुद ही बेटा सीख रहे हो? मेरे उस्ताद है? जी, 2 उस्ताद हैं, उनमें से किसी को भी वक्त मिलता है वो फिर आके गाइड कर देते हैं। वैसे फिर यूएसबी में भी भरवा देते हैं, फिर इस तरह मैं फिर खुद याद करके फिर उनको सुना देते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, तो तला, आप पीटीवी न्यूज़ के हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आए थे, कैसे आना हुआ, क्या क्या मामलात बने वहाँ पे? जी, मुझे बहुत शौक था पीटीवी में नात पढ़ने का। मैंने अपने मामा बाबा से बहुत ज़िद की कि मैंने पीटीवी में नात पढ़नी है, तो मामा बाबा मुझे पीटीवी में ले गए। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर मुश्तबा वासी साहब से कॉल पे बात करवाई। उन्होंने मेरी आवाज़ भी सुनी और अगले दिन ही मुझे अपनी ट्रांसमिशन में बुलाया। वहाँ अल-शिफा आई ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रिटायर जनरल रहमत ख़ान साहब आप थे। आपने मेरे इलाज की ज़िम्मेदारी ली। इस बात पे पीटीवी जिंदाबाद कहना बनता है। माशाअल्लाह। क्या बात है। लेकिन बेटा, अभी इलाज शुरू हुआ है आपका? जी, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और उन्होंने बताया है कि कितनी देर का ट्रीटमेंट है और क्या करेंगे वो?
कुछ समझाया आपको बेटा? वो कह रहे थे कि अभी जो उन्होंने टोटली डिवाइस जो होती है ना, वो उन्होंने कहा था कि अभी ये थोड़ा सा 12 साल का हो, फिर हम इसको एक डिवाइस देंगे जिससे जो इसको सबक भी पढ़ के बता सकती है, सारा कुछ बताएगी कि आपके सामने क्या क्या है, वो अच्छा। सारा कुछ बता देगी। और बेटा अब जब पैदा हुए थे तभी बिनाई का प्रॉब्लम था या बाद में बना बेटा? नहीं, पैदाइशी ऐसे ही है। पैदाइशी है? जी। थोड़ा सा नजर आता है या बिल्कुल भी नहीं आता नजर? धुंधला मतलब धुंधला महसूस होता है धुंधला धुंधला कि लाइट आ रही है कि जा रही, लाइट आ रही है कि जा रही है। सो बेसिकली व्यूअर्स, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो NK होती हैं वो आई थिंक इंशाल्लाह इनको दी जाएंगी और फिर जो भी इनके इलाज के मामलात बन सकते हैं वो ट्रस्ट जो है उसको हैंडल करेगा। जुगन मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन जाने मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क हो तो अल्लाह ताला कैसे आपके लिए रास्ते खोल देता है। बेशक, एक तरफ उनके लिए नात पढ़ने के लिए, उनकी खिदमत में नात पेश करने की कोशिश में कहाँ पहुंचे और कहाँ से कहाँ रास्ते खुल गए और अल्लाह पाक ने कैसे वसीले बना दिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा तलहा, आप कौन सी नात, कौन सा कलाम पेश करोगे बेटा? मैं लब कुशा नहीं हूँ, इकबाल नाम के कोई शाहीन है, उन्होंने इकबाल लिखा। अजीम साहब। जी, इकबाल अजीम साहब, आपका लिखा हुआ कलाम जो आपने शाबाश, पढ़िए। जी बिस्मिल्लाह बेटा, बेटा। बिस्मिल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और मैं वे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और जो कुछ भी मांगना है उस दर से जाके मांगो, उस दर से जाके मांगो, वो दर बहुत बड़ा है जिस दर का मैं गदा हूँ, वो दर बहुत बड़ा है जिस दर का मैं गदा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, इकबाल मुझको अब भी
महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है कि रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। शाबाश, शाबाश। सुभान अल्लाह, तल्हा, सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। क्या कहना डॉक्टर साहब, लामा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कलाम के दौरान भी काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये प्रोफेसर इकबाल अजीम मरहूम खुद भी नाबीना थे, जिनका कलाम आपने सुना है। तो कैसे कैसे शख्स की कैफियत देखिए, उन्होंने मंजूम की हैं, नात तो पेश की ही, खुद भी नात को शायर भी थे और ख़ुद अमलन इस कैफियत से गुज़रे हुए आदमी थे। और आप इस बच्चे से लेके प्रोफेसर इकबाल अजीम मरहूम तक देखिए कि ईरान में जो बिनाई से महरूम लोग हैं ना, उन्हें नाबीना नहीं कहते, उन्हें कहते हैं रोशन ज़मीर। रोशन ज़मीर, सुभान अल्लाह। रोशन ज़मीर। हाँ, ये रोशन ज़मीर बच्चा, ये भी आपके सामने है, और जिनका कलाम पढ़ा है वो कैसे रोशन ज़मीर थे, इसका आप अंदाज़ा उनके कलाम से लगा लीजिएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक अपना निज़ाम अता है कि वो कभी कभी ज़ाहिरी बिनाई अगर कम कर दे या उसको बंद कर दे तो बातिन की बिनाई को इतना रोशन कर देता है, इतना खोल देता है कि आपको 7.5 साल का बच्चा आके फिर पीटीवी होम पे कैसे नात पढ़ के दिखा रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं। ये बरक़ात हैं वाबस्तगी की, ताल्लुक़ की, ऐसी जहात हैं जिसको आप इस बच्चे के ज़रिए भी डिस्कवर कर सकते हैं। अपने अंदर, आपके अंदर भी वो लिंक है, उसे ढूंढें। बिल्कुल। और लामा साहब, आपकी इजाज़त से मैं अपील करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स में, अगर कोई भी ऐसे आई स्पेशलिस्ट हैं या ऐसे एक्सपर्ट हैं आँखों के मामले में, या कोई ऐसा इदारा रन करें जो इस बच्चे को 12 साल की उम्र पे तो स्पेशल वाली ग्लासेस की बात हुई, लेकिन अगर पॉसिबल हो कि आँख की Treatment सर्जरी possible या हो। किसी ऐसी ट्रीटमेंट के थ्रू इनकी बिनाई वापस आ सके, या मैक्सिमम जितना बेहतर कर सकते हैं अगर वो हो सके, तो क्या ही बात होगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का भी बड़ा करम होगा अगर ऐसा कोई मामला बन जाए। तो अगर कोई भी बच्चे की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, तो हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे लाहौर सेंटर, पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर। तो तला हाशमी नाम है हमारे इस प्यारे से यंग मैन का। आप कुछ कहना चाहेंगे अहमद? आप ख़ुद सनाख्वाह हैं, अपने जूनियर को ऐसे देखते हुए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इनके वालिद गिरामी। अभी मेरे पास आए और मुझे कह रहे थे, बल्कि बच्चे ने ख़ुद अपने मुंह से कहा कि आपको बहुत सुनता हूँ और आपको फॉलो करता हूँ, मुझे अपना बचपन भी याद आता है, सर पे इमामा शरीफ है, अभी से दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक है, सुभान अल्लाह। और इसका फ्यूचर मुझे इतना ब्राइट नज़र आता है इंशाल्लाह। कि इंशाल्लाह। आँख वालों का भी शायद वो उजाला वो नहीं पा सकते कि जो दिल का नूर रखने वाले, जिस तरह हमारे अल्लामा साहब ने फरमाया। और इससे एक और पहलू भी मैं सोच रहा था जिस पे बड़ी कैफियत अक्सर बन जाती है समी भाई जोगनापी, कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं, अल्लाह की इस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते कि इन गुनाहगार आँखों से गुंबद खजरा को देख तो सकते हैं, सुनहरी जालियों का दीदार कर सकते हैं, और रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी दिल की आँखों को भी रोशन फरमाए। आमीन। और ये बच्चे, मैं समझता हूँ कि ये बच्चे या कोई भी जो इस नेमत से महरूम है, मैं समझता हूँ कि उसके दिल की आंखें अल्लाह ने इतनी रोशन रखी हैं कि अल्लाह इनके सदके हमारे भी दिल की आंखों को नूर अता फरमाए। वही वाली बात देखिए, है, इनके रोशन पढ़ने से ज़मीर। आपको रोशनी मिल रही होती है ना, बेशक। सुनने वालों को।
تو اس روشنی کا اندازہ کیجئے، وہ دل کی روشنی ہے جو پھوٹ کے زبان کے لفظوں کے ذریعے اور مجھے جائے. لگتا ہے کہ روشن ضمیر لوگ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ ہاں آنکھ وہ والے آنکھ دیکھ ہی والا نہیں دیکھ ہی سکتے. نہیں سکتے. اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ہائے ہائے اچھا سبحان طلا اللہ. کو ہم ایک سیکنڈ مائک دے سکتے ہیں پلیز؟ جی جی طلحہ. بیٹا. اچھا طلا بیٹا ایک بات بتاؤ، اسکول میں سبجیکٹ کون سا پسند ہے سب سے زیادہ؟ میتھ کا بہت پسند ہے مجھے. کون سا؟ میتھ. میتھس. گڈ. اچھا Good, تو good. بڑے ہو کے بننا کیا ہے؟ نعت خوانی تو کرو گے ہی کرو گے، لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ؟ میں نے انشاءاللہ امام کعبہ بننا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری بہت بڑی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آمین ماشاءاللہ، آمین. انشاءاللہ بنیں گے آمین. بیٹے. انشاءاللہ. اور بھائی بہن ہیں بیٹے؟ جی ایک بڑا بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. میری بہن بھی تو میری طرح ہی ہے، بلائنڈ ہے وہ بھی. اچھا اس کا بھی آئی سائٹ کا وہ پرابلم؟ چھوٹی ہیں آپ سے یا بڑی ہیں؟ نہیں چھوٹی ہے مجھ سے. اللہ آپ دونوں کو انشاءاللہ ٹھیک کرے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہن کا کیا نام ہے؟ منہا فاطمہ. ماشاءاللہ. تو ویورز اگر آپ میں سے کوئی بھی میڈیسن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جن کی کنیکشن ہے کسی ایسے ڈاکٹر سے، یا خود آپ میں سے کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو آنکھوں سے ریلیٹڈ آپٹمالوجسٹ ہم ہے، لاہور سے بھی جو ہے ٹریٹمنٹ ہم نے کروایا، ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب اور ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب، ان سے ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا. انہوں نے کہا تھا علاج ممکن ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے کہا تھا علاج ممکن ہے. ابھی ہمارے پاس بھی ڈاکومنٹس پڑے انشاءاللہ ہیں. بیٹے سب ہوگا کچھ ساری علاج. ڈاکیومنٹس وغیرہ اللہ تعالیٰ سب پڑا ہوا شفا ہے. ٹھیک ہے. جگر میں یہاں پہ یہ بھی کہنا ان چاہوں گا کی کہ یہاں پر والدہ بھی ہیں شاید ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. مائک ان تک مائک پہنچائیے گا پلیز. مائک پہ. ہاں ہاں جی، میں نے کہا میں آپ سے ہی تھوڑی سی ڈیٹیلز لے لیتی ہوں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کلثوم نام ہے. کلثوم. جی کلثوم جی یہ بتائیے کہ ڈاکٹر نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے آنکھوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اور ان کی بہن کے بارے میں؟ طلحہ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ 12 سال کا ہوگا تو جو اس کو ڈیوائس لگے گی وہ 12 سال کی ایج میں لگے گی. ابھی یہ بہت چھوٹا ہے. سوال یہ ہے کہ آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا آنکھوں کا؟ کیا ایسا اصل میں ان کا پیچھے جو ریٹینا کا مسئلہ ہے. اچھا جی اس کا جو ہے کوئی مطلب آپریشن وغیرہ کوئی نہیں ہے. اچھا. اور جی. بیٹے کا بھی یہی ایشو ہے؟ جی بیٹی کا بھی یہی ایشو ہے. اچھا چلے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو شفا دے. اور یہ جو ڈیوائس ہے انشاءاللہ 12 سال کی عمر پہ جب لگ جائے گی تو بہت انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو موقع دیا، یہاں پہ آیا. اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے. اور آپ اپنی بیٹی کو بھی ثنا خوانی کی طرف لے کے آئیں انشاءاللہ. وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی جو ہے نا وہ اس کو کاپی کرتی ہے، ماشاءاللہ پڑھتی ہے. چلیں پھر اگلے سال ان کو بلا لیں گے ٹرانسمیشن پہ زندگی رہی تو. کیا بات ہے. ان دونوں بلکہ ان کے تینوں بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے. اور آپ لوگوں کے دعاؤں کی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کیونکہ ویورز دنیا میں واحد چیز جو قسمتیں بدل سکتی ہے، ڈائریکشن آف فیٹ کو بدل سکتی ہے، وہ دعا ہے. بہت سی دعاؤں کے ساتھ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان.